الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولغلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ حضرات کو کلمات حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خالص دینی، مذہبی، تبلیغی، اصلاحی، تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے. میں کسی جماعت اور پارٹی کی دل دکھانے کے لیے نہیں آیا، کسی گروہ، فرقے اور جماعت پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ، فرمان، شریعت اور سنت آئے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے عزیزوں، تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھنس دیتا ہوں. تیسرا عذاب فرمایا، او یلبسکم شیعا، گروہ گروہ، فرقے، جماعتیں بن جاتی ہیں. میرے دوستو، میں آپ حضرات کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکاؤ. ہماری کامیابی، ہماری نجات، ہماری سرخروئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر محمدی پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھائے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم کو اپنائے. ہر گھر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ، فرمان، ارشاد آئے. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو. وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو انتشار کا شکار ہوتی ہیں. میں تمام لوگوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہوں. باقی ہمارے اس دور میں چونکہ دینی تعلیم کی کمی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تقریر ہو رہی ہے. میرے پیارے عزیزوں،
فرقہ وارانہ تقریر وہ ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کرنا، خلفائے راشدین کی خلافت کو بیان کرنا، یہ فرقہ وارانہ تقریر نہیں ہے۔ فرقہ وارانہ تقریر وہ ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم میں موجود نہ ہو۔ توحید کا مسئلہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی خاطر تکالیف، مصائب و آلام برداشت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تاکید فرمائی، میرے کلمے پڑھنے والوں، ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنا، لا تشرک باللہ، خدا کے ساتھ کسی کو نہ ملانا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، آگ میں جل جانا، اللہ کی توحید کو نہ چھوڑنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی عدالت میں شرک اور کفر کی معافی نہیں ہوگی۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا۔ مشرک کافر کبھی بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مقدس میں اعلان ہے کہ پاک پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، پہلے نبی آدم تھے، آخری نبی میں محمد ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصر نبوت پورا ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزو، جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ کوئی نہیں جلاتا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کیا، میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے، اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کامل مکمل دین عطا کر دیا کہ بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کا دین پورا ہو گیا، دین والی نعمت پوری ہو گئی۔ اب ہماری ڈیوٹی یہ نہیں کہ ہم دین کا مسئلہ بنائیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر جائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود۔ حضور کارخانہ کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے، سر چشمہ ہدایت بن کے آئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو فرما دیجئے اگر خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، پاک پیغمبر کے نقش قدم پر آؤ، حضور کی اتباع کرو۔ ہم غیروں کے دروازے پر نہ جائیں، ٹھوکریں نہ کھائیں، پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں۔
اپنی بیماری کا علاج معالجہ سرکار مدینہ سے کرائیں۔ دنیا کے مولویوں کے استاد مولوی، پیروں کے استاد پیر جناب محمد مصطفیٰ کے استاد خدا ہیں۔ مدنی کریم 14 طبق کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، انبیاء رسول کے سردار، نور بشر کے سردار، کارخانہ کائنات میں پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ میرا دین ہے جان محمد الرسول اللہ، میرا دین ہے زبان محمد الرسول اللہ، میرا دین ہے فرمان محمد الرسول اللہ، میرا دین ہے بیان محمد الرسول اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا سے محبت ہے تو میرے پیچھے آؤ۔ ہماری نجات، ہماری سرخروئی، ہماری کامیابی، ہماری فوز و فلاح پاک پیغمبر کی میرا دین ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی۔ میں ہمیشہ لوگوں کو پاک پیغمبر کی سنت کی دعوت دیتا ہوں، اور میرا نہ کوئی واز ہے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہے۔ میں بازاری قصے اخباری کہانیاں سنانے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا یہی پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور لوگوں کو ہر روز یہی دعوت دیتا ہوں کہ پاک پیغمبر کے دروازے پر آ جاؤ۔ جس طرح سیلاب کے علاقوں میں اعلان ہوتے ہیں لوگوں سیلاب آ رہا ہے، اپنی جان کو بچا جاؤ، سامان کو بچا جاؤ، میں ہر روز اعلان کرتا ہوں لوگوں بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے، بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، بے غیرتی کا سیلاب آ رہا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پاک پیغمبر کے دروازے پر آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے سوا ہماری کامیابی، نجات اور سرخروئی نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت 73 تولہ ہو جائے گی، سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے، ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے، یہ راستہ بہشت کا راستہ ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی تقریریں بھی سنیں، مشائخ و بزرگان دین آپ حضرات کے پاس آتے رہتے ہیں، میں آپ حضرات کا خادم ہوں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ پاک پیغمبر کا دامن تھام لیں۔ یہ فراق باطلہ جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے کہ سارے گروہ تباہ ہو جائیں گے، ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر حضور کی تصدیق کرے۔ یہ علمی باتیں بھی مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت کا لفظی معنی گھر والے، مولوی کے اہل بیت مولوی کے گھر والے، پیر کے اہل بیت پیر کے گھر والے، امیر کے اہل بیت امیر کے گھر والے، وزیر کے اہل بیت وزیر کے گھر والے، صدر کے اہل بیت صدر کے گھر والے، گورنر کے اہل بیت گورنر کے گھر والے، نبی کے اہل بیت نبی کے گھر والے۔ یہ نبی کی جماعت کا نام نہیں، حضور کی جماعت کا نام ہے صحابہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر نبی کی تصدیق کرے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ سیدہ خدیجہ ام المومنین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضور کی صحابیہ تھی۔ سیدہ عائشہ پاک پیغمبر کی صحابیہ تھیں۔ حضور کی بیٹیاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ پاک پیغمبر کی صحابیات تھیں۔
صدیق اکبر پاک پیغمبر کے صحابی تھے، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، علی حیدر کرار یہ پاک پیغمبر کے صحابی تھے، حضرت حسن حضرت حسین پاک پیغمبر کے صغار صحابہ میں سے تھے۔ یہ وضاحت اس لیے میں نے کر دی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ کیا اہل بیت کی پیروی میں ہماری نجات نہیں ہے، اگر ہم حضرت علی کے پیچھے جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو حضرت علی مہاجرین کی صف اول میں موجود ہیں، یہ پاک پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی کی محبت ہمارا دین ہے، حضرت علی کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ہم سنی ہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتے صدیق فاروق غنی کو وہ خارجی ہیں، جو صحابی علی کو نہیں مانتے وہ بھی خارجی ہیں، رافضی ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ باقی عزیز نے اعلان کر دیا، کسی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ اختتام کے بعد بڑی خوشی سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر ہم کو کوئی آدمی بات سمجھانا چاہے وہ بھی سمجھا سکتا ہے۔ جو باتیں میں جانتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر مزید بنا کوئی بات رہ جائے، آپ اگر سمجھانا چاہیں تو تقریر کے بعد مجھے سمجھائیں، میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے سچے پکے غلام بن جائیں۔ ملک میں فرقے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، گروہ بھی ہیں، ہر جماعت دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی بڑی عدالت میں کامیاب ہوں گے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہوگا جس کی سیرت و صورت پاک پیغمبر کی شریعت اور تعلیم کے مطابق ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو جناب رحمت اللہ عالمین کی مقدس تعلیم کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرا مشائخ دیوبند سے تعلق ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے، دارالعلوم دیوبند نے انہوں نے مجھے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھائی اور وہ میرے پیر اور مرشد تھے۔ مشائخ دیوبند کا میں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت مدنی کے ہاتھ پر اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا کہ ان کی ساری زندگی پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق تھی۔ بس ان کے مسائل پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر چکے ہے، اس لیے میرا تعلق مشائخ دیوبند سے ہے کہ ان کے مسئلے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، پاک پیغمبر کی حدیث اور فرمان میں موجود ہیں۔ جو لوگ مشائخ دیوبند سے نالاں ہیں وہ اپنے رسم و رواج کی خاطر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشائخ دیوبند ہر نیکی کے قائل ہیں، ہر نیک کے قائل ہیں، انبیاء کے قائل ہیں، اولیاء کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند انبیاء کے معجزات کے قائل ہیں، اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند تصوف کے قائل ہیں، روحانیت کے قائل ہیں، بیعت کے قائل ہیں، زندہ پیر کے قائل ہیں، قبروں کی زیارت کے قائل ہیں۔ صرف ایک لفظ ساتھ ملاتے ہیں کہ ہر کام پاک پیغمبر کی تعلیم، شریعت اور سنت کے مطابق ہو، وہی ایک لفظ ہے۔ اس لفظ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کا واقف نہیں ہوں، آپ میرے واقف نہیں ہیں۔ میری تقریر کے بعد شاید بعض حضرات ناراض ہوں، وہ صرف اسی ایک لفظ کی خاطر ناراض ہوں گے، اور کوئی میرا جملہ نہ ناراضگی کا ہوگا، نہ دل آزاری کا ہوگا، نہ دل دکھانے اور رنجانے کا کوئی پروگرام ہے۔ پروگرام ہے پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا،
باقی لوگ مجھے یہ کہیں کہ تم نبی کا دامن چھوڑ دو، یہ چیز تو نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ ضرور ہم بیان کریں گے۔ مشائخ نے مجھے یہی سبق پڑھایا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہر مسئلہ ہم اسی طرح بیان کریں گے جس طرح کتاب اور سنت میں ہے، جس طرح پاک پیغمبر اپنی جماعت کو پڑھا اور سکھا گئے ہیں۔ میں اکثر یہی تقریر کرتا ہوں۔ اس وقت میرا تبلیغی دورہ 1 جنوری تک مسلسل بنا ہوا ہے اور بنا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم نے یہ اہتمام انتظام فرما کے مجھے حکم دیا، اور خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ وہ سارا پروگرام ہم چھوڑ کر یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو میری مختصر گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات تمام مسائل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ جائیں، جتنے فرقے ہمارے خلاف ہیں وہ صرف اسی ایک لفظ کی خاطر خلاف ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں ہمارے رسم و رواج چلیں، ہم چاہتے ہیں پاک پیغمبر کا فیصلہ فرمان شریعت اور سنت چلے۔ توحید کا مسئلہ ہم اسی طرح بیان کریں گے جس طرح پاک پیغمبر سکھا گئے۔ نعرہ وہی لگائیں گے جو حضور کی تقریر میں تھا، صلاۃ سلام اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضور پڑھا اور سکھا گئے۔ آج بھی اگر دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ پاک پیغمبر کی مسجد میں حضور کے سامنے حضرت بلال اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پڑھتے تھے تو میری سزا گولی ہے، میرا خون آپ حضرات پر معاف ہے، دنیا کی کتاب سے ایک حوالہ اگر مل جائے، کسی کتاب میں حوالہ نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں۔ حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب سے اگر کوئی ثابت کر دے، مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھ جائے کہ حضرت بلال کی اذان میں صلاۃ سلام کا جملہ تھا تو آپ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں، میرا خون آپ حضرات پر معاف ہے، یہ مسجد میں اعلان کر رہا۔ حوالہ کہیں نہیں۔ لوگ فارغ نہیں، دینی تعلیم کی کمی ہے، مذہب ہے خواہش و خیال والا، دل دماغ والا، ہر آدمی اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ اگر پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم ہوتی تو انتشار نہ ہوتا، یہ فرقہ بندی نہ ہوتی۔ کتنی واضح بات ہے کہ ہم صلاۃ سلام کے قائل ہیں۔ نبی کی ذات پر صلاۃ سلام پڑھنا ہمارا دین ہے، صلاۃ سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے۔ جو پاک پیغمبر کے صلاۃ سلام کا منکر و کافر بے ایمان خارج از اسلام ہے، لیکن صلاۃ سلام اسی طرح پڑھیں گے جس طرح حضور پڑھا اور سکھا گئے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہیں ہم روزمرہ، آپ حضرات کے معلومات، السلام علیکم ایھا النبی، بلکہ نبی کے بعد ولیوں پر بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام اولیاء، مشائخ و بزرگان دین، صالحین پر بھی سلام ہو۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ نماز کے اندر ہم صلاۃ بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ؟ نماز میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ پاک پیغمبر پڑھا گئے، اذان کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضور نہیں سکھا گئے۔ بلال کی اذان میں یہ جملہ نہیں تھا، اور صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے راستے پر چلو، صحابہ کے راستے پر چلو۔ صحابہ نے جو کام نہیں کیا، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ نبی کا فرمان۔ ہمارے دور میں لوگ ابو بکر صدیق کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے تھے۔ حضور نے تو منبر پر فرمایا تھا، لوگوں مال احد انتلاجت الا وقت کا پھیلا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، مہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ماں خلا با بکر، ابو بکر باقی رہ گئے۔ فإن له انتلاجت الصدیق کا مجھ پر احسان ہے، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر ان کو خدا عطا کریں گے۔ دوسرے نے کائنات نے چودہ طبق کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، نور و بشر کے سردار، اولین آخرین کے سردار، محبوب رب العالمین نے منبر پر اعلان فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، صرف صدیق باقی ہیں، ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت میں ان کو خدا عطا کریں گے۔ یہ تاریخ کی مجروح کہانی نہیں، یہ صادق مصدوق نبی کا ارشاد گرامی ہے۔ آمن اللہ سے بر مولا ماں، کلیم اول سینا ماں، ہمتی ہوں کس ملت راجو اب، ثانی اسلام خارو بدر قبر، میرے پاک پیغمبر کا گھر کا ساتھی، بر کا ساتھی، باہر کا ساتھی، شہر کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، شان ابو بکر عمر دیکھو کہ بعد مرگ بھی منکر و آسودہ ہے، وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے ترسا رہی ہے، لیکن میرے صدیق کی شان دیکھو کہ روزے والے مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ توحید-sunnah.com جن کا خمیر بھی حضور کے خمیر کے ساتھ مل گیا، جس کو پاک پیغمبر نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ الفاظ شاید آپ حضرات کے سنے ہوئے نہ ہوں۔ صدیق نے اپنی خلافت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، دورہ نہیں کیا، لوگوں کو منت سماجت نہیں کی، تلوار سے نہ ڈرایا ہے نہ کسی کو دھمکایا ہے کہ مجھے خلیفہ بنانا۔ صدیق تو 3 دن منبر پہ اعلان فرماتے رہے، لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو تو میں صدیق راضی ہوں۔ میرے پیارے علی مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، صدیق نبی تجھے افضل ترین عبادت کا امام بنا گئے، اپنے مسلح کے لیے انتخاب فرما گئے، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، ہماری دنیا کے امام بھی تم ہو۔ 3 دن صدیق اعلان فرماتے رہے، کسی اور کو بناتے ہو تو میں راضی ہوں۔ ہر روز حضرت علی کہتے ہیں، صدیق ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، دنیا کے امام بھی تم ہو، پاک پیغمبر تم کو اپنے مسلح کے لیے منتخب فرما گئے۔ باقی یہ مسئلہ صرف میں نہیں کہتا، صرف میری کتاب نہیں کہتی، صرف بخاری شریف میں موجود نہیں، بلکہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ کے صفحہ 225 پر موجود ہے، سطر 5ویں پر موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ فلما اشتد فی المرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا، صدیق میرا پیارا رفیق، میرے مصلی پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا۔ اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام، جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا، اپنے مصلی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت علی صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا، احتجاج کی برسی،
شیعہ کی مشہور کتاب مطبوع نجف اشرف صفحہ 60-70 دوسری پر لکھا ہوا موجود ہے، حضرت علی کے متعلق لکھا ہوا موجود ہے، ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بکر، حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی۔ حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی، علیحدہ جماعت نہیں کرائی، اپنی مسجد میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی اذان نہیں کہلوائی۔ دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہ آج تک کسی نے دکھایا، نہ قیامت تک کوئی دکھائے گا، دنیا کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ حضرات کو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زمین کے لوگ متحد ہو جائیں، نہ شیعہ کی کتابوں میں ہے نہ سنی کی کتابوں میں ہے۔ اپنی مسجد میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی اذان نہیں کہلوائی، دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہ آج تک کسی نے دکھایا، نہ قیامت تک کوئی دکھائے گا، دنیا کی کتاب میں نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ حضرات کو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زمین کے لوگ متحد ہو جائیں، نہ شیعہ کی کتابوں میں ہے نہ سنی کی کتابوں میں ہے، نہ پاکستان ہندوستان کی کتابوں میں ہے، نہ عراق اور ایران کی کتابوں میں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی شیعہ مجھے ثابت کر دے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی تھی، علیحدہ جماعت کرائی تھی، اپنی مسجد میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی حضرت علی نے اذان کہلوائی تھی، تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا۔ دنیا کا کوئی مجتہد نہیں دکھا سکتا۔ باقی میں آپ حضرات کی خدمت میں لکھنؤ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کربلا مولا ایران کی کتابیں پڑھنے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ یہ خواب والی باتیں میں بیان نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پاکستان پڑھتا رہا، ہندوستان پڑھتا رہا، دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد نجف اشرف گیا، کربلا مولا عراق گیا، ایران کی کتابیں جا کر پڑھی ہیں۔ جو مسئلہ میں منبر پر بیان کروں گا، دنیا کا کوئی مجتہد عالم اس کی تردید نہیں کر سکے گا، نہ آج تک کسی نے کی، نہ قیامت تک تردید کرنے کی خدا کسی کو توفیق دے گا۔ میں انگلینڈ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، اگر یہاں کا کوئی مجتہد ثابت کر دے کہ حضرت علی المرضی شیر خدا نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصل کی اذان کہلوائی تھی، تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا، یہ میرا اعلان ہے۔ آپ کسی مجتہد بلائیں، بڑے بڑے علماء یہاں آتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد بھی یہاں موجود ہوں گے، یا ایران کا کوئی مجتہد آپ بلوائیں، خرچہ میں دوں گا، وہ کتاب بھی ساتھ لائے، حوالہ دکھائے۔ فرقہ وارانہ تقریر وہی کرتے ہیں جو نئی اذان بناتے ہیں، ہماری اذان تو وہی ہے جو پاک پیغمبر نے کے سامنے حضرت بلال نے کہی تھی۔ بلال کی اذان میں نہ علی ولی اللہ کا ٹکڑا تھا، نہ صلی السلام کا ٹکڑا تھا، دنیا کا کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم محمدی ہیں، آپ حضرات بھی کچھ وقت دیں، بات کو سوچیں۔ میں چاہتا ہوں امت نبی کی، کلمہ نبی کا، فیصلہ نبی کا چلے۔ صدیق نے ہم کو مربع نہیں دیا، صدیق نے 40,000 درہم پاک پیغمبر کو دیے تھے۔ نبی کی رفاقت کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ میں حضرت علی کا غلام ہوں، علی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا۔ حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا۔ صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا۔ علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے۔ تو دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا۔ علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا۔ نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ
7 برس کی تھیں حضور سے نکاح کر دیا، 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی۔ پاک پیغمبر حق مہر دینے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اور میرا مال آپ پر قربان، حق مہر میں خود ادا کروں گا۔ ہجرت والی رات 40,000 درہم بارگاہ نبوت میں پیش کیے، سواری کے لیے 2 اونٹنیاں دیں، جہاں اونٹنیاں موجود نہیں تھیں پاک پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار پہنچایا۔ اللہ کی قسم ہے صرف پہنچائے نہیں، اس دن سے پہنچانے کے لیے گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ صدیق خیر الناس بعد رسول اللہ 80 سندوں کے ساتھ حضرت علی سے مروی ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر۔ میرے پیارے عزیزوں، صدیق کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی جن لوگوں نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ الفاظ یاد رکھ لو، جن مہاجرین انصار نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان مہاجرین انصار نے صدیق کی خلافت کی بیعت صدیق کے ہاتھ پر کی تھی۔ جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا ہے وہ مہاجرین انصار کے ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آئے۔ اگر یہ ہاتھ سچے ہیں تو سب کچھ سچا ہے، اگر یہ ہاتھ جھوٹے ہیں تو سب کچھ جھوٹا ہے۔ کون کہتا ہے کہ محمد خدا کے رسول تھے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ قرآن کی قرآنیت کے عینی گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ، علی کے نکاح کے گواہ صحابہ، صحابہ سچے، سب کچھ سچا، صحابہ جھوٹے، مسلمان کا دین سارا جھوٹا۔ اسی عالم کو لاؤ جو ثابت کر کے دکھائے کون کہتا ہے کہ محمد خدا کے رسول تھے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ یہ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب جو زمین کے خطوں پر موجود ہے، عرب عجم میں موجود ہے، یہ خدا نے لکھ کر نہیں دی، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں دی، یہ کتاب ہے صحابہ کی لکھی ہوئی۔ ہم نے نبی پاک کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے نبی نہیں دیکھا، حج کرتے نہیں دیکھا، طواف کرتے نہیں دیکھا، جہاد کرتے نہیں دیکھا۔ پاک پیغمبر کو نبوت کا دعویٰ کرتے صحابہ نے دیکھا، حج کرتے صحابہ نے دیکھا، طواف کرتے صحابہ نے دیکھا، جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا، قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا۔ یہ ہے نبوت کے واقعے کے گواہ، یہ ہے نبوت کے موقع کے گواہ، یہ ہے نبوت کے عینی گواہ، یہ ہے علی کے نکاح کے گواہ۔ کون کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ کا نکاح سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سے ہوا تھا؟ موقع کے گواہ کوئی پیش کرے۔ کشف الغمہ مطبوعہ ایران صفحہ 104 سطر 5ویں پر موجود ہے۔ شیعہ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ جلدی جا۔ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا اللہ جلدی جلدی جا۔ فضلی ابا بکر عمر و عثمان، ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ، طلحہ زبیر کو بلاؤ، چند انصاریوں کو بلاؤ۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، ہم کو جلدی جلدی بلوایا۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق میرا پیارا رفیق، امر علی ربی الزوجہ فاطمہ من علی، مجھے اللہ کا حکم آیا میں فاطمہ اللہ کا نکاح مرتضیٰ سے کروں، میں نے تم کو جلدی جلدی بلوایا۔ انی اشہدکم لی کزوجت فاطمہ من علی، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میری فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ تم بنو۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، یہ صدیق فاروق غنی علی کے نکاح کے گواہ۔ اگر یہ عینی گواہ سچے سب کچھ سچا، عینی گواہ جھوٹے سب کچھ جھوٹا۔ میرے عزیزو، شاید یہ الفاظ آپ حضرات نے نہ سنے ہوں، تو جن لوگوں نے صحابہ کو چھوڑا وہ قرآن تک کو چھوڑ گئے۔ یہ دشمنان صحابہ کی کتاب آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں،
اور کتابیں تو میں نہیں لا سکا. فون تو پاکستان کیا تھا کہ میری کتابیں بھیج دو، خدا جانے انہوں نے بھیجی ہیں یا نہیں بھیجی، میری موجودگی تک یہاں پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی. یہ کتاب میں مشائخ عرب کو دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا. یہ خمینی کی جماعت نے لکھی ہے. یہ کتاب نجف اشرا میں لکھی گئی اور ایران میں چھپی ہے. اس کے پہلے صفحے پر صاحب کتاب نے لکھ دیا ہے کہ سمیتہ فصل خطاب، اس کتاب کا نام میں رکھ رہا ہوں فصل خطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اس میں ثابت کروں گا کہ قرآن میں تحریف، تبدل، تغیر، کمی بیشی ہو گئی ہے. یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. باقی آپ حضرات کے علماء یہاں ہوں گے، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین ہیں. یہاں بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں. اگر تسلی نہ ہو، اعتماد مجھ پر نہ ہو تو اپنے علماء سے یہ کتاب خود پڑھوا لو. اس کتاب کے صفحہ 32 صفحہ 30 پر لکھ رہے ہیں ان ھذا القرآن الذی انزل علیہ الذی انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں جو خدا نے جناب محمد الرسول اللہ پر نازل کیا تھا. بل خجرا و بدرا و زیدہ فیہ فلو کے سال ہو، بلکہ اس میں تبدل تغیر کر دیا گیا ہے، کمی بیشی کر دی گئی ہے. یہ ہے مثلا الفاظ. ہم تو مظلوم ہیں. ممکن ہے کوئی دوست کہے یہ کیسا مولوی تھا، اس نے یہ بات لوگوں کو کیوں بتا دی ہے کہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے. یہ تو بتانے والی بات تو نہیں تھی. بعض آدمی ہیں جو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم مولوی جو آیا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتا دی ہے کہ قرآن پر لوگوں نے حملہ کر دیا ہے. یہ ایران میں کتاب چھپی، شیعہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، چھاپنے والے ہیں. یہ شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 الواجہ، جو قرآن جبریل نبی کے پاس رہے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی. موجودہ قرآن کی 6,666 آیات ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 2/3 قرآن گم ہو گیا ہے. یہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں، اصلی قرآن نہیں. صحابہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑنا پڑا. اور اس کتاب کے اندر دلائل انہوں نے لکھے ہیں. یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے. اول سے لے کر آخر تک اس نے اس کتاب میں یہ دلائل لکھے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن، پورا قرآن، سچا قرآن نہیں ہو سکتا. اصل قرآن علی کا تھا. اس کتاب کے صفحہ 121 پر لکھتے ہیں قال لامیر المومنین علیہ السلام قرآن مخصوص جمعہ بنفسی بعد وفات رسول اللہ. حضرت علی علیہ السلام نے نبی کی وفات کے بعد قرآن جمع کیا تھا. وعرضہ علی القوم، قوم پر حضرت علی نے اس قرآن کو پیش کیا تھا. فاعرضوا عنہ، لوگوں نے وہ قرآن نہ لیا، اس قرآن سے اعراض کیا. فحجبہ عن اعینہم، حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا. وکان عند ولدی علیہ السلام یتوارثہ امام عن امام کسائر خصائص الامامہ و خزائن النبوہ. وہ قرآن اماموں کے پاس رہا امامت کی اور چیزوں کی طرح. وہ ہوا عند الحجہ، وہ علی والا اصلی قرآن، پورا قرآن اب امام مہدی کے پاس ہے. یظہروا للہ سے بعد ظہورہ، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے. ویامرہم بقراءتہ، اس قرآن کے پڑھنے کا حکم دیں گے. وہو مخالف لہذا القرآن موجود، وہ قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے. یہ ہے فرقہ وارانہ مذہب، یہ ہے فرقہ وارانہ کتاب، یہ ہے دل آزاری کا پروگرام. ہم مظلوم تو کہتے ہیں، ہمارا خدا بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا.
مرتضیٰ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، حضور کی جماعت بھی سچی، حضور کا گھرانہ بھی سچا، صدیق والا قرآن بھی یہی ہے، علی والا قرآن بھی یہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے مساجد میں موجود ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات باوجود اس بات کے کہ ہائی تعلیم کے مالک ہوں گے، لیکن آج تک آپ کے معلومات میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگوں نے ہمارے قرآن پر حملہ کر دیا ہے، نبی کے خاندان پر حملہ کر دیا ہے، پاک پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا باپ اور بنا دیا کہ یہ مصطفیٰ کی نہیں تھی۔ اور علامہ باقر مجلسی شیعہ نے حق الیقین کے صفحہ 347 سطر پہلی پر لکھا ہے کہ جو قائم ماں ظاہر ثواب امام مہدی آئیں گے، عائشہ را زندہ کنت، ام المومنین عائشہ کو زندہ کریں گے، تا برو حد بے زنت، تاکہ بی بی عائشہ پر کوڑے مارے ہیں۔ اب اس تکلیف کا کیا علاج ہے؟ آپ حضرات مجھے مشورہ دیں۔ یہ لوگ جو ہمارے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں، نبی کے خاندان پر حملہ کر رہے ہیں، اور کتابیں چھپ رہی ہیں، حق الیقین کے صفحہ 355 پر لکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن، ہر کے شرح دو دارد نیز کافر است۔ ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اب یہ سلسلہ کیسے بند ہوگا؟ تہران کی 70-80 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 10-15 لاکھ سنی بستے ہیں۔ آج تک اہل سنت کو وہاں ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں مل سکی، ایک مسجد۔ بیچارے سنی مظلوم اہل سنت پاکستان کے سفارت خانے میں عید نماز اور جمعہ نماز جا کر پڑھتے تھے۔ خمینی نے اپنی آمد کے بعد، خمینی کے اقتدار کے بعد اہل سنت کو روک دیا گیا ہے کہ تم کو وہاں بھی جمعہ نماز اور عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہم فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے قرآن پر حملہ۔ آپ حضرات کو پتہ بھی نہیں، آپ ہماری جماعت کے بزرگ ہیں، مخلص ترین لوگ ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن مظلوم بھائیوں نے جو وہاں فنڈ جمع کیا تھا، خمینی حکومت نے تہران میں وہ فنڈ بھی مسجد کا ضبط کر دیا ہے۔ حالانکہ مسجد بنانا پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا تھا، من بنا للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کا گھر بہشت میں تیار کریں گے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں آپ حضرات نے لاکھ روپے خرچ کر کے یہ صرف مسجد نہیں بنائی، بلکہ اپنا گھر آپ حضرات نے بہشت میں تیار کیا ہے۔ آپ حضرات کو مبارک ہو۔ حضور نے بنائی تھی، حضور نے بنانے کا فرمایا تھا، لیکن بیچارے سنی کو وہاں مسجد بنانے تک کی اجازت نہیں۔ یہ نوجوان کہتے ہیں خمینی اسلام لا رہا ہے، یہ کیسا اسلام لا رہا ہے جس میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، جس میں یہ نشریات ہو کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں ہے۔ اور خمینی نے اپنے دستور میں لکھ دیا ہے کہ ایران کا صدر شیعہ ہوگا۔ جب وہ اسلام لا رہا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے تھا کہ ایران کا صدر مسلم ہوگا۔ شیعہ کا کیا مانا؟ آپ حضرات سوچیں، ان کا لٹریچر یہاں آ رہا ہے، آپ حضرات کے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ حضرات اس لیے لائے کہ یہ دین کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا دو کہ خمینی کی حکومت قرآن کے خلاف نشریات کر رہی ہے، نبی کے خاندان کے خلاف نشریات کر رہی ہے۔ خمینی کی اقتدار میں تہران کے اندر مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ آئے دن مختلف ممالک میں خمینی کا وہ سفارت کا عملہ
جو سفیر ہیں وہ سارے نشر اشاعت کر رہے ہیں، منافرت پھیلا رہے ہیں، کبھی پاکستان میں فساد کرا رہے ہیں، کبھی عربستان میں فساد کرا رہے ہیں۔ لوگ حج پر آتے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، خدا کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک کر کے پکارتے ہیں، لیکن ایرانی شیعہ کہہ رہے ہیں اللہ واحد خمینی قائد، اللہ واحد خمینی قائد۔ یہ کیا ہے؟ آخر آپ حضرات سوچیں، اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ دین کے متعلق ہم مسلمان سوچیں۔ ہم تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انسان کی زندگی کا مقصد رضا الہی ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ذکر اللہ ہے، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مومن کی تجارت بھی ہو، ملازمت بھی ہو، کھانا پینا بھی ہو، لیکن مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہو۔ بچوں کو دین پڑھاؤ، پاک پیغمبر کی عادات کو اپناؤ، نبی کی سنت کا پرچم اٹھاؤ، دین کے لیے محنت فرماؤ۔ یہ ہماری مشترکہ ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے پیارے عزیزو، یہ دنیا والی زندگی، چند روزہ زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ مستعار زندگی، یہ بے وفا زندگی، یہ 60-70 برس کی، یہ 40-50 برس کی، قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا۔ میدان قیامت کی زمین تابع کی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، کسی آدمی کو کمر تک پسینہ، کسی کو گردن تک پسینہ، کئی پسینے میں غرق ہوں گے۔ میرے پیارے عزیزو، اس 50 سال والی زندگی کے لیے تو ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی چاہیے۔ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان قیامت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد نہ بہشتی پر موت آئے گی، آج کے بعد نہ جہنمی پر موت آئے گی۔ یہ 50,000 سال کا دن ہے صرف قیامت والا۔ بہشت اور جہنم کی زندگی آگے آئے گی جس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس زندگی میں اس بڑی زندگی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ انبیاء علیہم السلام نے دن رات محنت کی، صحابۃ الرسول نے دین کے لیے محنت کی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم تجارت اور ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں، ہر آن و لمحہ دین کی کوشش کریں، دنیاوی کاروبار میں رہیں، خیال کریں، دھیان رکھیں اذان تو نہیں ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ قرآن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھے زیادہ یاد رکھو، زیادہ یاد کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے مجھے یاد کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، مجھے زیادہ یاد کرو تم کامیاب رہو گے۔ ہماری کامیابی ذکر اللہ سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے بندے وہ ہیں، عباد الرحمان وہ ہیں، میرے محبوب وہ ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، ساری رات ذکر اللہ کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے پیارے بندے ہیں۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد دین کی محنت ہے۔ ہم اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں، مساجد کو آباد کریں، دین کی فکر کریں، دین کی تبلیغ ترویج ہونی چاہیے۔ یہ کفار کے رسم و رواج ہم کو نہیں اپنانے چاہیے۔ بود باش میں، نشست و برخاست میں، عادات و عبادات میں، معاملات میں پاک پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ میں دیکھتا ہوں یہاں عورتیں ان کے سر ننگے ہیں، پیر ننگے ہیں، یہ ناخن پالش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناخن پالش لگانا تو حرام ہے۔ نماز نہیں ہوتی، پاکی نہیں ہوتی، ناخن پالش لگانے سے بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم محمدی ہیں،
ہم کو نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہر باب میں پاک پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے محنت کرنی چاہیے، بیوی بچوں کو پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو کہے وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، عقیدے کے متعلق، عمل کے متعلق ہم لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی عدالت میں سرخرو ہو جائے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم تمام فرقوں کے خیر خواہ ہیں، تمام جماعتوں کے خیر خواہ ہیں، اپنوں بیگانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں، ہماری نجات حضور کی اتباع میں ہے، حضور کی پیروی میں ہے۔ قرآن مقدس میں جو آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، ہم کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور کا سچا غلام بنائے، پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کسی دوست نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو دعا خیر کے بعد، تقریر کے خاتمے کے بعد، وہ اگر اصل حوالہ جات دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اگر مجھے کوئی آدمی بات سمجھانا چاہے تو میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھ سے کوئی بات کسی کو مرد آباد کہنے کی ہم کو ضرورت نہیں، اللہ تمام لوگوں کو زندہ کرے، جہنم سے بچائے، اللہ پاک پیغمبر کا سچا غلام بنائے۔ ہمارا تو خیر خواہی کا پروگرام ہے۔ بہرحال جو باتیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں، یہ آگے اس کی آپ تبلیغ کریں، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی عدالت میں آپ گواہی دیں گے کہ میں نے یہ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی ہیں، آپ شہادت دیں گے؟ زور سے کہو، اپنے بچوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ گے؟ اب محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی، نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی، عمر نے پال کر اس کو بنایا زرع لاسانی۔ نبی نے بوئی کھیتی اور دیا صدیق نے پانی، عمر نے پال کر اس کو بنایا زرع لاسانی۔ ہوئی جب یوجب الزرع کی پیدا صفت اس میں، تو لائی غیظ میں کفار کو اس کی فراوانی۔ دو چشمے منفدہ بر چار گوہر، دو چشمے منفدہ بر چار گوہر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، خدا کے دوست یاران پیغمبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ واجب الاحترام مہمان گرامی قدر